سورہ حجرات سے ہے، اور یہ ہمارا ایک جو معاشرتی اخلاقی اقدار میں سے ایک چیز ہے، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اور آج کا بھی بہت اہم درس ہے، بہت اہم ٹاپک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں کسی کو طعنہ نہ دو، ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، یہ اسلامی معاشرے کے اندر اخلاقی اقدار کی اسلامی اقدار کا ایسا درس ہے کہ اگر یہ ہمارے معاشرے میں عمل پذیر ہو جائے تو ہمارے بہت بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں۔ آپ، میں، ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو دو ایک جیسی شکل کے ہوں۔ آپ میں سے کچھ باپ بیٹے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، کچھ رشتہ دار بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی شکل ایک دوسرے سے میچ کرتی ہو۔ ہمارے معاشرے میں طعنہ زنی، مذاق اڑانا، اور کسی کے ساتھ اس کی، جیسے ہماری جناب وہ رف لینگویج ہمارے یوز ہوتی ہے کہ اس کی لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ہٹا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں جب کسی بھی معاشرے میں کسی شخص کی رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے نا، ہیومن رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے، وہاں پر پھر ہیومینٹی ختم ہو جاتی ہے، ہیومینٹی نہیں رہتی، وہ پھر جنگل بن جاتا ہے۔ جنگل کا قانون سیدھی سی بات ہے کہ جو طاقتور ہے اور وہی سب سے بڑا ہے، اور یہ سروائیول ہے، جو شام کر گیا وہ باقی ہے، اور جو شام تک کٹ گیا وہ ختم ہے۔ جنگل کا یہ قانون ہے۔ تو ہمارے اگر معاشرے سے ہیومینٹی ختم ہو جائے، انسانیت ختم ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاقی اقدار ختم ہو جائیں، تو ہم بھی جنگل میں شمار ہوں گے۔ اور ہمارے معاشرے میں عجیب و غریب ایک ذرا وہ مصیبت پھیل چکی ہے۔ ہمارے ہاں مسخروں کو پرفارمر کہا جاتا ہے۔ مسخرہ، یہ جو اسٹیج آرٹسٹ ہوتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ مسخرے ہوتے ہیں۔ تو مسخروں کو پرفارمر کہا جاتا ہے۔ اور کیا ہے جناب، جو جتنا زیادہ ہنسائے گا وہ اتنا اچھا اسٹیج آرٹسٹ ہے، وہ اتنا اچھا پرفارمر ہے۔ اب وہ ہنسائے گا، ہنسانے میں کیا نقصانات کرے گا، اس کے کیا اثرات ہوں گے معاشرے کے اوپر۔ اگر ہم آج سے 30 سال 40 سال پہلے کی اپنے بزرگوں کی، اپنی جو ہم میں 50 سال 60 سال 70 سال کے ہیں، ان میں اگر اس زندگی کو دیکھیں تو گلی محلے کے جو بزرگ تھے، جو بڑے تھے، وہ اگر تھپڑ بھی مار دیتے تھے ہمیں یا ہمارے بڑے کو، تو کوئی آگے سے چوں چرا نہیں کرتا تھا۔ کیا تھا یہ تھی رسپیکٹ، ہیومن رسپیکٹ تھی یہ۔ اگر کسی گھر سے بچی سر پر دوپٹہ اوڑے بغیر نکلتی تھی تو وہ یہ سوچ کر نکلتی تھی کہ فلاں چچا بیٹھے تو نہیں ہوں گے ورنہ وہ ڈانٹ دیں گے۔ تو کیا تھا یہ وہ اخلاقی اقدار تھے جو ہمارا معاشرہ کھوتا چلا جا رہا ہے، اور جس سے جناب وہ تنزلی آتی چلی جا رہی ہے، رسپیکٹ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج کیا ہے جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اس آیت مبارکہ میں، وہ کیا ہے؟ آج کے معاشرے میں یہ ہے کہ اگر کوئی عمر جس کی تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے، اعضاء ڈھیلے پڑ گئے ہیں، تو اس کو کہہ دیتے ہیں بڈھا تو نہیں آ رہا، پکائے گا، ابھی چران کرے گا، ہٹ جائے اس سے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ہماری اقدار کو ختم کرنے کا، یوں سمجھ لیجئے کہ طوفانی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ آج جو ہے نا وزیر اعظم کے طوفانی دورے ہوں گے، کہ آج جو ہے نا وہ کوئٹہ بھی پہنچیں گے، لاہور بھی پہنچیں گے، اور کراچی بھی پہنچیں گے، اور اسلام آباد بھی لینڈ کریں گے۔ تو یہ طوفانی معاملات چل رہے ہیں جس سے منع کیا جا رہا ہے قرآن پاک میں۔ قرآن پاک کیا فرما رہا ہے؟ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسے۔ آج ہمارے ہاں اگر کوئی کمزور ہے تو اس کی کمزوری اس کے لیے مذاق کا باعث ہے، اگر کوئی ہکلاتا ہے تو اس کا ہکلا پن وہ مذاق کا باعث ہے، اگر کوئی شخص کالا ہے تو گورا اس سے مذاق اڑا رہا ہے۔ اب ہمارے گھروں میں یہ مسائل ہیں کہ ایک مرد ہے
اس کی عورت ہے، دونوں رنگ میں ڈیفرنٹ ہیں. بچے پیدا ہوئے تو وہ جس کا رنگ ہمارے معاشرے میں نہیں پسند کیا جا رہا یا نہیں اس کو ایکسپیکٹ نا نہیں اس کو قبول کیا جا رہا، تو اس کو کیا کہہ دیتے ہیں، یہ تو باپ پہ گیا ہے یا ماں پہ گیا ہے. اب اگر وہ بچہ ددیال میں ہے تو اس کو تانا ملے گا کہ یہ ننیال پہ گیا ہے. اب شرارت کرے گا تو کہیں گے ماموں پہ گیا ہے. ننیال پہ گیا ہوا ہے، وہاں شرارت کرے گا تو کہیں گے چاچو پہ گیا ہوا ہے. چاچو ماموں، خرابی تو چاچو پہ آ جائے گی یا ماموں پہ آ جائے گی. اچھا ہی کس پہ ہے؟ میرا بیٹا ہے. تو تھوڑی دیر پہلے تو آپ کا بیٹا نہیں تھا، تھوڑی دیر پہلے تو یہ ماموں چاچو تھا، تو اب کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہیومن رسپیکٹ ختم کر دی. ہم نے اپنی گفتگو کو اپنی ہی توجہ کو اپنے ہی زاویے کو لے لیا ہے. جو اسپیسیفک جو ہمارا سرکل ہے جو یہاں سے گزر جاتا ہے وہی قبول ہے، جو یہاں سے نہیں گزرتا تو وہ ختم ہے. لڑائیاں گھروں میں جو عموماً لڑائیاں ہوتی ہیں وہ انہی باتوں پر ہوتی ہیں. اب تو فساد اتنا بڑھ چکا ہے کہ تایا ابو جن کو ہم ابو کہا کرتے تھے اب وہ ابو نہیں رہے، اب وہ تایا ہیں، بڑی مشکل سے ہیں. خیر وہ تایا تو اب کانسیپٹ ہی ختم ہو جا رہا ہے، سارے انکل ہی بن گئے ہیں کہ وہ جو نا انگلش کا یوز ہمارے یہاں زیادہ ہو گیا ہے. تو خیر انگلش کا یوز ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ اگر بولتے ہیں کوئی برائی اس میں نہیں ہے، لیکن جو ہماری معاشرتی جو اخلاقیات جو اقدار تباہ ہو رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو عمل میں لانا چھوڑ دیا ہے. یہ جو علامہ اقبال کہا کرتے ہیں نا کہ ہم نے اگر درس قرآن کو نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں قرآن پاک جو ہے وہ ایصال ثواب کے لیے ہے یا گھر میں برکت کے لیے ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ گرد اور مٹی کے جمع ہونے کے لیے ہے. قرآن کہہ کیا رہا ہے؟ قرآن ہمیں اخلاقی اقدار کیا دے رہا ہے؟ قرآن ہمیں معاشرتی درس کیا دے رہا ہے؟ ہمیں اس سے توجہ ہٹ گئی ہے ہماری. تو قرآن سے ہی میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ نہ مذاق اڑایا جائے. قریب ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو. اب اس پر جناب وہ گفتگو سماعت فرما لیجیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے غبار آلود ہوتے ہیں، ان کے پاس 2 پرانی چادریں ہوتی ہیں اور انہیں کوئی نہیں پناہ دیتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے. رسپیکٹ یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو ہماری اقدار ہیں اخلاقی اقدار ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم میں جو تقوی والا ہے، ہم میں جو نیک سیرت ہے، جو نیک طبیعت ہے، چاہے وہ ہمارا تایا ابو ہو یا ہمارا چھوٹے سے چھوٹا چچو ہو، وہ ہمارے ہاں رسپیکٹ والا ہے، اس کو رسپیکٹ دی جائے گی. وہ بار بار ہمارے اندر وہ کیونکہ جملے بولے جاتے ہیں ڈو رسپیکٹ جو ہے نا، ڈو رسپیکٹ. تو گیو اینڈ ٹیک کا جو ہے نا وہ اگر تم نے عزت دے دی تو ٹھیک ہے، اگر تم نے عزت نہیں دی تو تم کون سے تایا ابو تو کون سے چچا ابو تو کون سے دادا، تو سب ختم. اسلامی اقدار یہ ہیں کہ آپ نے دوسرے کی عزت کرنی ہے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک جو عمل ہے جو آپ نے تربیت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سلام میں پہل کرتے، چاہے چھوٹا ہوتا چاہے بڑا ہوتا سامنے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کرام رضوان کو اخلاقی اقدار سکھائے وہ یہاں تک سکھائے کہ فرمایا اگر تم میں سے کوئی گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہو اور اس کا چابک گر جائے تو اتر کر خود اٹھائے. کیا تھا یہ کہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا شخص اونچا بیٹھا ہوا ہے اور جو شخص نیچے زمین پہ چل رہا ہے وہ اس سے نیچے ہے، اگر وہ اس کو کہے گا چابک اٹھا کے دے دے، اٹھا کے دے سکتا ہے، وہ دے دے گا، ثواب بھی نیت کرے گا تو اس کو اجر بھی ملے گا، لیکن اس کو یہ فیلنگ ہو سکتی ہے کہ یہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے مجھ پر اپنی بڑائی جتا رہا ہے. تو اسلام کے جو اقدار ہیں، اسلام کے جو کنسیپٹ ہیں، اسلام کے اندر جو ہیومینٹی کا درس ہے وہ یہ ہے. تو اس آگے فرمایا کہ عورتیں عورتوں پر نہ ہنسیں. ہمارے گھروں میں جو فساد کی ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں بہو جو ہوتی ہے وہ مرکز تانا ہوتی ہے. اب اگر کوئی بات ہو گئی ہے، کوئی لڑائی ہو گئی ہے، کہیں کسی رشتہ دار سے ہو گئی ہے، اب وہ اس بہو کے رشتے والے ہیں، بہو کے قریبی ہیں، ان کے خاندان والے ہیں، تو تمہاری پھپھو، تمہاری تائی، تمہاری چچی، تمہاری ممانی، تمہاری نانی، تمہاری دادی، تمہاری اماں، یہ جو بہو ہے، یہ جو بہو جو اب بہو کو تانے دے رہی ہے، کل یہ بھی بہو تھی. جب اس کو کہا جاتا تھا اور اس کو برا فیل ہوتا تھا، اس کو چاہیے کہ اس بات کو ریئلائز کرے کہ میں اپنی بہو کو کہہ رہی ہوں تو اس کو بھی فیل ہوگا. اب پھٹے ہوتے ہیں، اب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اب ناراضگیاں ہوتی ہیں، اب ایک دوسرے کی جو ہے وہ رسپیکٹ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسلام نے اسی چیز سے منع کیا ہے.
کہ آپ رسپیکٹ دیں، ہر ایک کو رسپیکٹ دیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اچھے انداز سے پیش آئیں. یہاں تک کہ فرما دیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی تجھ سے برا پیش آتا ہے تو تم اس سے اچھے پیش آؤ. مزید فرمایا ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور فرما دیا کہ مسلمان ایک دوسرے کے اوپر ہو سکتا ہے کہ ان ہنسنے والوں سے وہ بہتر ہوں، اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو. ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو تانا نہ دو. ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو کے برے نام نہ رکھو. ہمارے ہاں ٹھگنا ہے، چھوٹو ہے، کالو ہے، موٹو ہے، کانگڑی ہے، عجیب و غریب قسم کے نام ہے. اگر وہی نام اس کو رکھ دیا جائے تو اس کو برا لگ جاتا ہے. اچھا کچھ اتنے وہ شیم لیس ہو جاتے ہیں، ویسے کوئی بات نہیں، ہمارے چلتا ہے. وہ بہن کی گالی دے کر بات کرے گا، ماں کی گالی دے کر بات کرے گا، وہ کوئی ایشو نہیں ہے ان کے ہاں. آپ مارکیٹ میں جائیں، آپ کو 100 قسم کے نمونے مل جائیں گے. وہ یہ نہیں شیم لیس ہو چکے ہیں، ان کو شرم آتی ہی نہیں ہے. ان کی بہن کو گالی دی جا رہی ہے، اس کو شرم نہیں آ رہی ہے، وہ سامنے گالی دے رہا ہے. اس کی ماں کو گالی دی جا رہی ہے، اس کو شرم نہیں آ رہی ہے، الٹا ماں کو گالی دے رہا ہے، اس کی ماں کو گالی دے رہا ہے. تو یہ شیم لیس لوگ ہوتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، یعنی اس کو بے شرم کہا جائے گا، بے شرم لوگ ہوتے ہیں. لیکن ہم اگر کسی اسی شخص کو یہ کہہ دیا جائے تم بے شرم ہو، اس کو برا لگ جائے گا. ابھی اس نے ماں بہن کو گالی دلوا لی ہے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. اگر آپ نے اس کو کہہ دیا کہ آپ بے شرم ہو، آپ سے لڑ پڑے گا. وہ بے شرمی تو کر چکا. تو اللہ کے بندے یہی نہیں کرنا تھا، ایک دوسرے کی عزت دینی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو فاسق کہا ہے. فرمایا کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برا نام ہے فاسق کہلانا، برا ہے فاسق کہلانا ایمان کے بعد. تو ایسے لوگ جو دوسرے کی عزتیں اتارتے ہیں، ایسے لوگ جو دوسرے کو وہ رسپیکٹ چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگ جو دوسرے کو برا پیش آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کو فاسق کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر خیر و عافیت فرمائے، علم و عمل کی برکتیں عطا فرمائے. حدیث مبارکہ آخری سن لیجیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان، اس کے بعد گفتگو کو ختم کرتے ہیں. حضرت حسن فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ او آؤ آؤ. تو وہ بہت ہی بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے سامنے آئے گا، مگر جیسے ہی وہ اس دروازے کے پاس پہنچے گا وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. پھر دوسرا جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور اسے پکارا جائے گا آؤ آؤ. چنانچہ وہ پھر بے چینی کے ساتھ، بے تابی کے ساتھ تڑپتا ہوا بھاگے گا، یہاں تک کہ دروازے پر پہنچے گا تو اس کے اوپر وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا. اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ دروازہ کھلے گا اور پکار پڑے گی، اور وہ اس نا امیدی کی وجہ سے نہیں آئے گا کہ میں جب بھی جاتا ہوں دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. وہ کہے گا میں نہیں آ رہا ہوں. کتنی بڑی بد نصیبی ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے نا کہ آج کل جو ہے نا وہ دوپہر کو کتنا ٹیمپریچر ہوتا ہے. آپ کسی کوئی بھی ہے ایسا مسخرہ ہے، وہ اپنے آپ کو چیک کرنے کی ذرا دیکھ لے کہ اپنے گھر والوں کو ہی کہہ دے کہ آپ لوگوں کو کے لیے میں دروازہ بجاؤں گا، آپ لوگوں نے 10 مرتبہ مجھ پر دروازہ بند کرنا ہے، پتہ چل جائے گا. اور یہ گرمی کیا ہے جو قیامت کی گرمی ہوگی، قیامت کی وحشت ہوگی، قیامت کی دہشت ہوگی. لہٰذا یہ جو اسٹیج پرفارمنسز ہوتی ہیں یا جو آپ کو مختلف طرح کے جوکر ملتے ہیں جو جوک سنا رہے ہوتے ہیں اور یہ آپ کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو آپ بس یہ چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی کے چہرے پر ہنسی آ جائے. کسی کے چہرے پر ہنسی لانا برا نہیں ہے، لیکن کسی کی عزت اتارنا برا ہے. آپ ہنسی ضرور لائیں، آپ کسی کو جو نا وہ مسکرائیں اس کے ساتھ. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کم پیارا انداز تھا مسکرانے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے پیارے صحابی کو فرمایا اے 2 کان والے یا ذل الحسنین، تو وہ مسکرا دیے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے 2 کان نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارا انداز اختیار فرمایا. ایک بڑھیا حاضر ہوتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت جاؤں گی، فرمایا بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی. حضرت رونے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہیں جاؤں گی جنت میں؟ فرمایا جب تم جنت میں جاؤ گے تو تم ادھیڑ عمر یا جوان ہوگی. اب یہ 2 الفاظ میں سے ایک ہے. تو ہے نا انداز مسکرانے کا. حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں سید علیہ وسلم یا عمیر ما فعل النویر. نویر کہتے ہیں چھوٹی چڑیا کو. ان کی جناب ان کے ساتھ اس طرح مذاق فرماتے تھے. تو اچھے الفاظ کے ساتھ، عمدہ الفاظ کے ساتھ کسی کے ساتھ مذاق کرنا کوئی برا نہیں ہے. اسلام نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ منہ پہ ٹیپ لگا لیں، کسی سے بات نہیں کرنی ہے. آپ بات کریں لیکن رسپیکٹ فل جو ورڈز ہیں نا ان کو آپ یوز کریں، ان کے ذریعے آپ بات کریں، اچھے انداز سے گفتگو کریں. اور ہو جائے گی مسٹیک، ہو جائے گی، لیکن اس مسٹیک کو پھر آپ کریکٹ کریں کہ یار یہ کریکٹ کریں. اس کو کہیں کہ جناب یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کو برا تو نہیں لگا. یہ مسٹیک آپ کی بیٹے سے بھی ہو سکتی ہے، یہی مسٹیک آپ کی بیوی سے بھی ہو سکتی ہے، یہی مسٹیک آپ کے بھائی بھانجے بھتیجے پوتے نواسے سے ہو سکتی ہے. آپ اس کو عزت دیں، وہ آپ کو عزت دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل کی برکت عطا فرمائے.